الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اس میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ رسول کی بات کرنی ہے، حق سچ بات کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچ بولو۔ اللہ تعالیٰ سچ بات کو پسند فرماتے ہیں، حق بات کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس نسبت سے جیسا کہ میرے جو آڈینس ہے اور اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ علماء مجھے دیکھتے ہیں ویڈیو پہ، یوٹیوب پہ، کہ میں مسلسل متواتر میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالیٰ پر، اور عقائد علماء دیوبند پر۔ المحند المفند ایک کتاب ہے، اس کا ایک عقیدہ ہے کہ جو مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ ٹکرا رہی ہے اور عرش کعبہ سے افضل ہے۔ تو میں نے ان سے دلیل مانگی، ٹھیک ہے جی، کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو 5 6 7 8 ویڈیوز بن چکے ہیں مگر دلیل نہیں آ رہی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ کا کام بتا ہے دلیل دینا، مگر آپ دلیل نہیں دے رہے، آپ الٹا کہانی کرا رہے ہیں، ٹوپی کرا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس نسبت سے میرے علماء سے کانٹیکٹس ہیں، رابطے ہیں۔ مولانا الیاس گمن صاحب ہیں جو دیوبند کے پاکستان کے بڑے مناظر ہیں، ان کو میں نے مزمل بھائی، میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا آپ دلیل دیں۔ تو انہوں نے مجھے پہلے میں نے میسج کیا، پھر انہوں نے مجھے فون کال کی۔ ان کے ٹیکسٹ میسیجز وہ میں نے پھر فیس بک میں دکھائے، اپنے اسٹیٹس میں دکھائے جو ان سے بات ہوئی۔ پھر انہوں نے جب فون کیا تقریباً 8 سے 9 منٹ میری بات ہوئی ان سے۔ تو مجھے کہنے لگے بھئی آپ کیا ہیں؟ میں کہا میں مسلمان ہوں، اور کیا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے حدیث سے پیش کریں، یہ سوال غلط ہے۔ میں نے کہا نہیں، سوال کیسے غلط ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم، پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے جی، ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے۔ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے قاضی شرح کو خط لکھا، کوفہ کا ایک بڑا قاضی گزرا ہے، اس کو خط لکھا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو تم کس سے فیصلہ کرو گے؟ تو پھر عمر بن خطاب اور فرماتے ہیں پہلے قرآن کو لے کر آنا، ٹھیک ہے؟ اتھے آگے تھوڑی بولدی بند ہو جاندی ہے، قرآن نہ جواب دیو نا، قرآن سے جواب دیں۔ آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ دیوبند کے بڑے مناظر ہیں، آپ کا کام بنتا ہے کہ قرآن سے جواب دینا۔ عقیدہ تو نص سے ثابت ہوتا ہے، قرآن و سنت سے، اگے پیچھے دی گلا تو نہیں نا۔ آپ کہتے ہیں اجماع امت، اجماع امت، اجماع امت کے ہم تائید کرتے ہیں، مگر اجماع پوری امت کا ہو، متفق ہونا اس پر ضروری ہے عقیدے پر، پھر اجماع امت ہوتا ہے سر۔ تو انہوں نے کہا جی سوال غلط ہے۔ پھر میں نے کہا جی صحیح حدیث۔ تو یہ بات کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے قرآن سے مسئلہ حل کرنا ہے، یہ نہ ہو تو پھر سنت، وہ بھی صحیح حدیث سر نا، سنت دی گل جو ہوئی کہ صحیح حدیث نال پیش کرنی ہے، اگے پیچھے دی گل نہیں کرنی۔ عوام گھاس نہیں کھاتی ہے مزمل بھائی، تو صحیح حدیث پیش کریں، پھر اجماع امت، پھر اجتہاد۔ فرمایا اجتہاد نہ، ایک اپنا اجتہاد جو ہے نا، اس سے بچنا تو یہ بہتر ہے۔ تو آپ انہوں نے کہا نہیں یہ سوال غلط ہے،
آپ یہ بتائیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں پہلے خلیفہ؟ میں کہا کیوں نہیں مانتا یار. پھر آگے کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے آپ میرے بھائی ہیں کہ آپ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے. میں نے کہا سمجھائیں گے تو میں سمجھوں گا نا یار. میں نے کہا مجھ سے سمجھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن صحیح حدیث سے جو عقیدہ ثابت نہیں ہو وہ عقیدہ ہی نہیں ہے سر، وہ من گھڑت عقیدہ ہے. تو اس پر انہوں نے دو چار باتیں کی. پھر علامہ علی شیر حیدری صاحب رحمۃ اللہ کی بات کی. میں نے کہا ان کی بات نہ کریں، مجھے دلیل دیں. وہ کدھر آگے بیچ، انہوں نے اپنا کام کیا ہوگا دین کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، رحم فرمائے، ان کو چھوڑ دیں. تسی گل تسی اس ٹائم زندانہ تسی جواب دیو. اجی المحند المفند کے یہ جو عقیدہ ہے، مجھے کہنے لگے الیاس گمان صاحب کہ عرش کعبہ سے جو افضل ہے مٹی، تو اگر آپ نہیں مانے تو اس میں بندہ کافر تو نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ گلاں کتنے آ گئی یار، یہ باتیں نہ کریں مجھ سے، مجھے دلیل دیں بس. پھر جی آپ سمجھتے نہیں ہیں. تو ایسے وہ بات کو نا جی ٹائم انہوں نے گزارا، تو پھر آخر انہوں نے خود ہی فون بند کر دیا. جب دلیل نہیں ملے اینڈ میں پھر سیکھ پا ہو گئے، غصے میں آ گئے. ہاں میں کہ غصے میں کیوں آ رہے ہو یار، بات کرو قرآن سے صحیح حدیث سے. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو شرم نہیں آتی ہے. اور میں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے. تو ان سے بات نہیں ہوئی الیاس گمان صاحب سے. میں ان کا احترام کرتا ہوں، مگر دلیل نہیں دی آپ نے، نہ قرآن سے نہ صحیح حدیث سے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح مولانا منظور مینگل صاحب ہیں، کراچی ہوتے ہیں، جامعہ صدیقیہ جہاں میں ان کے مدرسے میں گیا تھا. ان سے بھی میرا ٹیلی فون رابطہ ہوا. وہ انشاءاللہ اس میرے آفیشیل اپنے ویڈیو پر ان کی آڈیو چل جائے گی جو بات ہوئی تھی ان سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولوی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کے احسان ہے. مولوی صاحب بس وہ ایک سوال، ایک مسئلہ پوچھنا تھا. یہ المحند المفند میں ایک عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اثر سے مٹی ٹکرا رہی عرش کعبہ سے افضل ہے. اس کی قرآن سے کوئی دلیل ہے یا صحیح حدیث سے؟ دلیل قرآن سے تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ اتنی سی بات ہے کہ یہ متاثرین کے تحقیقات باریکیاں ہیں. آپ جی جی مانیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جا کر کے بیٹھ گئے. شیخ الاسلام ابن قیم نے بھی البدائع کے اندر لکھا، بدائع الفوائد کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اچھا جی، جو تم سمیت عرش پر جا کر کے بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اوپر جو بیٹھا وہ افضل ہے، نیچے والے تو مفضول ہے وہ عرش. اب آپ بتائیں اس پر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو مطلب جو مٹی جو ہے نا وہ تو افضل نہیں ہو سکتی نا. میری بات تو سن لیں. جی جی. جب جوتوں سمیت یہ کہ عرش کے اوپر بیٹھتا ہے تو پھر اس عرش افضل ہو گیا یا آپ کے جوتے افضل ہو گئے؟ مگر اس میں مولانا آپ خود فرما رہے ہیں. جی جی نہ کرے صرف آپ بتائیں، یا جوتوں سمیت جا کر کے عرش پر بیٹھ گئے جی جی. کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں جوتوں سمیت؟ پر مولانا پر بیٹھ سکتے ہیں. ایک عرض ہے کہ جوتوں سمیت بیٹھنے کی دلیل ہے کوئی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. جو لوگ المحند پر اعتراض کرتے ہیں انہیں سے میرا سوال. مگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اس چیز کے خلاف ہیں. عرض کر رہا ہوں بدائع الفوائد کو دیکھ لیں. جی جی. آپ کا کس سے تعلق ہے یہ تو مجھے بتاؤ، کسی مذہب سے ہوگا یا اپنا مذہب؟ جی جی مذہب ہے اللہ کے فضل اسلام ہے، مگر یہ عقیدہ جو ہے قرآن و سنت کے منافی ہے. منافی کہاں ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیے. تو طے شدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات ہے. عرش مخلوق ہے یا خالق ہے؟ عرش مخلوق ہے، مگر مولوی صاحب بات یہ ہے کہ عرش جو ہے وہ تو اس کی فضیلت تو مٹی سے زیادہ ہی ہے نا. وہ بتا دیں. کیونکہ الرحمن علی العرش استویٰ، ٹھیک ہے جی، جو رحمان عرش پر مستوی ہے، مگر وہ کیسے یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. مگر مولوی صاحب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے، جس پر دلیل دے دے کہ عرش جو ہے نا حضرت کے مزار سے، اس لیے کہ جس مدد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا ٹکڑا ہے. اب یہ بتاؤ مولوی صاحب ہاں جی جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، مگر مولوی صاحب یہ دلیل ہمیں اس سے نہیں ملتی ہے. جی مولوی صاحب اصل ہی بتا رہا ہوں نا کہ عرش افضل تو مٹتی ہے.
کاٹ دیے. چلیں ان سے یہ بات ہوئی ہے. میں نے کہا جی کہ حضرت آپ خیریت سے؟ میں نے بڑے ادب سے بات کی, ادھر بھی ادب سے بات کی. ادب تو پہلے ہے نا جی. علمی اختلاف رکھتے ہیں ہم, نفرت یا ایسی بدتمیزی والے ورڈنگ استعمال نہ کریں جیسے یہ کرتے ہیں یہ لوگ. میں نے کہا جی آپ مجھے جواب دیں, قرآن میں یہ ہے حضرت جی کہ المفنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سے اطہر سے ٹکراری ورش کعبہ سے افضل ہے. کہتے ہیں قرآن میں تو کوئی نہیں ہے. تو میں کہ پھر یعنی کہ وہ ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ نص سے ثابت ہی نہیں ہمارا عقیدہ, تو یہ اس عقیدہ کو ایسی انہوں نے بنا لی ہے من گھڑت. جی آپ فلانی کتاب پڑھ لیں, فلانی کتاب پڑھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے جوتے سمیت. اور میں نے کہا یہ کدھر ہے, یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ پھر جو فلانی کتاب پڑھ لیں, فلانی کتاب. سر نہیں, فلانی کتاب نہیں, قرآن سے جواب دیں, صحیح حدیث سے جواب دیں. یہ کیا بات ہوئی فلانی کتاب پڑھ لیں, فلانی کتاب پڑھ لیں؟ مزمل بھائی جب سچی بندہ بات کرتا نا تو جذبات میں بندہ آتا ہے. سچی بات میں کر رہا ہوں, آپ کی طرح کہانیاں نہیں کراتا میں جیسے آپ کرواتے ہیں. اور جی فلانی کتاب پڑھ لیں, فلانی کتاب پڑھ لیں. میں کہ نہیں حضرت صاحب آپ قرآن سے جواب دیں, صحیح حدیث سے جواب دیں. فون ہی بند کر دیا جناب نے. ٹھیک ہے جی, وہ انشاءاللہ ادھر لگ جائے گی میرے انشاءاللہ ویڈیو پر. تو سر یہ جو ہے نا کہانی نہ کرائیں عوام کے ساتھ. نہ الیاس گمر صاحب نے جواب دیے صحیح حدیث سے, قرآن سے, نہ مولانا منظور مہنگا صاحب نے دلیل پیش کی ہے. اب میں کہوں گا اپنے دوستوں کو جو تبلیغ میں اور جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں, بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے کہ المفند والا اگر نہیں ہے تو پھر آپ دیوبندی نہیں ہیں, پھر آپ دیوبندی نہیں ہیں. ظاہر ہے دیوبندی پھر کیسے ہوگے؟ اگر آپ کا مفند والا عقیدہ نہیں ہے آپ دیوبندی نہیں ہیں. اور کئی مزمل بھائی دوست مجھے ملے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمارا یہ عقیدہ ہے نہیں ہے دیوبندیوں والا. تو میں کہ پھر تسی تو دیوبندی ہے ہی نہ. ٹھیک ہے جی, یہ بات یہاں یعنی کہ واضح ہو جاتی ہے, مکمل ہو جاتی ہے. اور اب میں بات کروں گا مفتی طارق مسعود صاحب, جو یعنی کہ ادھر آئے تھے, جیلوں میں بھی ہے, انہوں نے جو فیک ڈرامہ کیا کہ آپ جواب دیں نا, آپ کیوں چھپے پڑے ہو؟ اتنے بڑے بڑے علماء سے میرے کانٹیکٹ ہوئے, جواب نہیں دے رہے. ویسے ان کے پاس جواب تو ہوگا ہی نہیں, یہ تو یوٹیوبر ہیں, یہ اصل میں یوٹیوبر ہیں, یہ مناظر نہیں ہے, یہ مدرس ہیں. یہاں جیلم کے علماء خود ہی کہہ رہے تھے ان کو فون کر کے کہیں کہ اللہ دا واسطہ تے جیلم نہ آنا تسی. ٹھیک ہے نا, ادھر مناظرہ کرنا ہے نا فلانے نال, تو آپ نہ ہی آنا بہتر. آپ مدرس صاحب سے بات ہی نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے, آپ ایکسپرٹ ہے ہی نہیں ہیں. آپ بس صرف میں گلگت گیا, میں نے ایک شادی کی, دوسری شادی کی, تیسری شادی کی. یہ رہا شادیاں دی گلاں. تسی قرآن ممبر تے بیٹھ کے بیان کرو, صحیح حدیث نال گل کرو, تاکہ عوام کا شرح صدر ہو, تزکیہ ہو. یہ کیا آپ ڈرامہ لگاتے ہیں بیٹھ کر, میں نے شادی کی, دوسری کی, بھائی یہ شادی کر لو, بولو بولو بھائی سمجھ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ کیا بات ہوئی؟ بات سمجھ انہوں سمجھانے آپ کو نہیں پتا ہونا کہ سمجھانا پہ تو سمجھ تو نہیں آنی نا میرے بھائی. تو آپ جواب دیں, کیونکہ الیاس گمن صاحب نے تو پر کرا دی, کہانی کرا دی. احترام کے دائرے میں بات کر رہا ہوں, الیاس گمن صاحب سے بھی, مولانا منظور مہنگل صاحب سے بھی, حافظ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے جی, جواب دیں. ایک کہہ رہے تھے حضرت صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب کا میں بیان سن رہا تھا مزمل بھائی, کہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ تھی کہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے اعتراض کیا تھا علماء دیوبند کے اوپر, ایسے کر کے نا انہوں نے اعتراض کیا تھا علماء دیوبند کے اوپر کہ یہ گستاخ رسول ہیں. پھر اس پر انہوں نے علماء دیوبند نے جواب دیے.
کہ ہم گستاخ رسول نہیں ہیں، تو یہ دلیل دی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مٹی ٹکرا رہی ہے عرش کعبہ سے افضل ہے۔ وہ اللہ دے بندے تو یہی دلیل لبی سی تو یار اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل بھائی میری شان کو نہ بڑھانا، بخاری مسلم میں ہے، جیسے عیسائی و یہود نے بڑھایا تھا۔ تسی یعنی کہ گل بدعت کر دو، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ سر کتنا دی گلاں پہ کرتے ہو یار۔ ہم نے پھر ان کو یہ جواب دیا کہ ہمارا عقیدہ قرآن سنت کے مطابق۔ کیڑا قرآن اور کیڑی سنت ہے؟ کون سی قرآن کی دلیل میں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سی صحیح حدیث سے آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے، دین کو گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے کہ جی ہم نے اس پر جواب دیا پھر ہمارے علماء کے دستخط ہوئے۔ سر نہیں، دستخط نہیں، جواب قرآن سے دیں، آپ دیں۔ آپ کے علماء کو بھی چاہیے تھا، آپ کے اس وقت علماء کو بھی چاہیے تھا۔ میں سب کی قدر کرتا ہوں کیونکہ ظاہر قدر تو ہے کہ جی یہ دلیل ہے قرآن کی اور یہ حدیث سے ساتھ ریفرنس ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات یعنی کہ بات کا بتنگڑ نہیں بنتا، عام نے خود ہی بات کا بتنگڑ بنا لی ہے، قرآن کی دلیل نہ پیش کر کے اور صحیح حدیث سے ریفرنس نہ پیش کر کے آپ نے خود ہی مذاق بنایا اپنی بات کو۔ تو پھر جی اس لیے ہمیں یہ بات کرنا پڑی۔ اللہ کے بندو، عبداللہ بن عمر ہے نا رضی اللہ عنہما، ان کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے کہا جی وہ خود کہنے لگا، ان کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ شخص کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا دیکھو بھائی یہ لفظ ورڈنگ تو ٹھیک ہے مگر میں یہ نہیں کہوں گا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی سر۔ ہاں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ صرف الحمدللہ ہی کہا جائے، ٹھیک ہے، اگے پیچھے کی گلاں نہیں کرنی ہیں۔ جیسے ہمارے کچھ بھائی اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے دلیل ہو نا یار، صحیح حدیث ہو، قرآن کی آیت ہو، کیونکہ چلو قرآن کی آیت ہو، صحیح حدیث سے کسی صحابی کا رضی اللہ عنہ کا عمل دکھا دیں کہ اذان سے پہلے ایسے درود شریف پڑھنا، مگر ہے ہی نہیں ہے۔ بات وہ کرنی چاہیے سچ ہو یار۔ تو انہوں نے ٹوک دیا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں ہم نے اپنے عشق کو ثابت کرنا تھا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے بڑا عشق ہے۔ سر نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ آپ کو تو چاہیے تھا آپ قرآن سے دلیل پیش کرتے، صحیح سنت سے حدیث سے پیش کرتے دلیل، ٹھیک ہے جی۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب سے گزارش ہے کہ جواب دیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں ایمان والو میرے دین میں غلو نہ کرنا۔ ہوئے 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 سر، میرے دین کے معاملہ میں غلو نہ کرنا، غلو سے کام نہ لینا، مگر اتنے غلو ہی چلتا پہ۔ بات وہ کرنی ہے جو سچ ہو رہا کو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ جواب دیں۔ اب میں یہ بات کروں گا مزمل بھائی کہ اب میں چھوٹے موٹے علماء سے بات نہیں کروں گا، سیدھی جو بات ہے۔ مجھے الیاس گمن صاحب نے فون کیا، منظور مینگل صاحب سے رابطے ہیں، بڑے علماء دیوبند کے علماء سے، ٹھیک ہے جی۔ مفتی طارق مسعود صاحب بڑے علماء دیوبند میں سے نہیں ہیں، وہ یوٹیوبر ہیں، ان کو صرف یہ کہ میں پھر کہوں گا جی میں نے شادیاں کی، میں نے وہ کیا، میں گلگت گیا، میں نے چاٹ کھائی، کباب کھائی، ہر گل ہے کرنے والی، ایک گلا کرنے والی گلا نہیں یار۔ لوگ کیا آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور ہم یقین کریں مجھے دکھ ہوتا ہے آپ کی یہ حرکات سکنات دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر، ٹھیک ہے۔ تو میں ان گلی محلے نے مولویاں نے گال نہیں کروں گا ہوں بھائی جی، اور میں نے دلیل تسی آپ سے گزارش ہے، آپ تینوں حضرات سے جن سے میرا رابطہ ہوا ہے، کہ آپ ویڈیو کی شکل میں جواب دیں جی، قرآن کی آیت پیش کریں، ساتھ یہ اپنا عقیدہ پیش کریں، عقیدہ لکھ کر ساتھ قرآن کی آیت، ساتھ صحیح حدیث، بس
یہ آپ علماء دیوبند سے گزارش ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ منظور مینگل صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت چلے گئے عرش پر، جھوٹ ہے یہ کیسے، کس کی، میں نے دلیل پوچھی کہ اس کی کیا دلیل ہے، وہی فلانی کتاب، نہیں سر، ہر بات دلیل سے جو ہے نا کی جائے گی، قرآن سے پیش کی جائے گی، صحیح حدیث سے پیش کی جائے گی۔ یہ آپ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب وہ کیسی حالت تھی تو یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں جوتوں سمیت لے گئے۔ یہ کچھ اللہ کا خوف کریں یار، آپ اپنے پر اتنی یعنی کہ آپ بلائنڈ ہو رہے ہیں اپنے عقیدے کو ثابت نہ کر کے، تو صحیح بات کریں۔ اب آخر میں بات کروں گا، یہ کہتے ہیں جی کہ عرش کعبہ سے افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مٹی ٹکرا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ریاض الجنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ ریاض الجنہ ہے، مگر عرش افضل تو نہیں ہے۔ ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی آرام فرما رہے ہیں، تو کیا وہ بھی عرش افضل ہے؟ ایک سوال ہے۔ یہ گل وہ کرو جڑی کونے والی ہوئے، اگے پیچھے دی گل نہ کرو، اللہ دے واسطے دین کو آپ نہ ایسے معاملات کریں، ٹھیک ہے؟ عرش کعبہ سے ایسے تو پھر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک دلیل دی کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یونس علیہ السلام کے بارے میں، کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے تھے، اب وہ ترجمہ اور تفسیر کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی، کہ جی کہ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، جتنے دن رہے، اس مچھلی کا پیٹ جو ہے نا وہ عرش کعبہ سے افضل ہے۔ سر ایسے تو نہیں نا، ٹھیک ہے؟ ایسے تو ایکویشنز بناتے جائیں، جیسا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شکم میں رہے ہیں جی، تو ایک عالم نے لکھا جی کہ وہ بھی عرش کعبہ سے افضل ہے۔ سر کیا کرتے ہیں رائے صاحب؟ یہ کوئی بات ہے؟ بات ہوگی دلیل سے نا یار۔ ایسے تو پھر آپ کہیں گے غار سور وہ بھی افضل ہے عرش کعبہ سے، غار ہیرا بھی عرش کعبہ سے افضل ہے، تسی مذاق بڑھائے عرش کعبہ نو یار۔ اللہ کا عرش ہے، اللہ اکبر، اللہ کا عرش ہے۔ سر نہیں، یہ غلط ہے، دلیل دیں، دلیل پیش کی جائے گی، ایسے نہیں، یہ کہانی نہ کرائیں آپ جی۔ اور ان تینوں نے علماء نے اپنے رائے صاحب یہ بات کی کہ اجماع امت ہے، یہ اجماع امت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ یہ تو کہتے ہیں حملی نہیں، محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عقیدہ ہے نہیں ہے یہ، ان کے تو عقیدے کے خلاف شار رہے ہیں آپ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل ملا ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو آپ یہ کہانیاں کراتے ہیں۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو طبعی میلان ہے نا جی وہ ابن تیمیہ کے عقیدے پر ہی ہے، مذہب پر ہی ہے۔ تو میں خود المحند المفند کے اس شق کے بارے میں نے بتایا کہ مجھے بھی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عقیدہ یہ میرا ذریعہ ہے، طبعی میلان میرا اس بارے میں ابن تیمیہ ہی کے قول کی طرف ہے، تو میرا جو اپنا طبعی رجحان ہے وہ ابن تیمیہ ہی کے قول کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے جی، ممبر پر کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ، ادھر کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ، یار یہ کیوں؟ آپ اللہ کا خوف کریں، آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی آپ لوگوں نے۔ تو اجماع امت، اور کئی علماء مجھے فون جب سے یہ میں نے بات شروع کی نا کہتے ہیں جی کہ اجماع امت ہے، اجماع امت دلیل ہے، اور بھئی عقیدہ قرآن سے ثابت کیا جائے گا، سنت سے ثابت کیا جائے گا، صحیح حدیث سے ثابت کیا جائے گا۔ میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اب تینوں علماء سے مخاطب ہو کر مودبانہ عاجزانہ گزارش کروں گا، ویڈیو کی شکل میں جواب دیں، قرآن کی آیت پڑھیں، اس عقیدے کو ثابت کریں۔
مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی، مولانا منظور مینگل صاحب سے بھی، مولانا الیاس گمن صاحب سے بھی، ٹھیک ہے جی، کہ آپ اس کو ثابت کریں قرآن کی آیت سے، صحیح حدیث سے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جی، ایک بندہ نے کہا جی آپ بڑی سختی سے بات کر رہے ہیں، میں سختی نہیں، یہ کانفیڈنس، جب بندہ سچی بات کرتا ہے تو بلڈ اپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سچی بات ہمیشہ میں کانفیڈنٹ اللہ دیتے ہیں، کانفیڈنس دیتے ہیں۔ میں آپ کی طرف بدتمیزی مس بیو گالیاں نہیں دیتا جو کہ آپ مس بیو کرتے ہیں۔ کراچی سے فون کر کے مولوی صاحب گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں نہ دیں، جواب دیں قرآن سے، حدیث سے۔ آخرت کا معاملہ ہے سر، آخرت کا معاملہ ہے، اللہ پوچھے گا، ہاں جی، اللہ پوچھیں گے، آپ کو پوچھیں گے جنہوں نے عوام کو اس طرف لگایا ہے۔ عوام کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو یہ عقیدے ہیں ان کے۔ جیسے بھی میں نے پہلے بات کی کہ دیوبند کے ہمارے تبلیغ والے ساتھیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جب دیکھتے کہ سنتے کہتے اچھا یار ہمارے یہ قائد نہیں ہیں۔ اور میں یہ بھی بات گزارش کروں گا کہ آپ کہتے ہیں نا یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، فتنہ کیسے ہے سر؟ جو چیز یعنی کہ آپ بدعت کرتے رہے تو ہم قرآن کی آیت پوچھے تو فتنہ ہے، واہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ گمراہیاں لوگوں کو سناتے رہیں تو ہم ریفرنس سے بات دلیل پوچھیں، آپ خود ہی کہتے ہیں پوچھیں ہم سے، علماء کہتے ہیں پوچھیں 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 پوچھیں، تو قرآن کی آیت سے بات ہوگی نا یار، صحیح حدیث سے ہی بات ہوگی نا یار، تو آپ جواب دیں۔ میں نے آپ کا انتظار کرنا ہے، اور گلی ملی کے مولویوں کی میں نے بات ہی سننی، آپ جواب دیں، آپ جواب دیں، منظور مینگل صاحب، گمن صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رائے صاحب ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے جی۔ اور جو ہے تبلیغ کے لیے جو ایک خوبصورت محنت اللہ نے دی ہے، تبلیغ بھی ہو قرآن و صحیح حدیث کی، ٹھیک ہے جی، قرآن صحیح حدیث کی۔ میں ابھی بھی تبلیغ کی میں ہوں اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے نا جی، مگر قصے کہانیاں نہ ہوں۔ آپ باہر گشت کر رہے ہوتے ہیں، بھائی آج جو مسجد میں اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، دین آئے گا محنت سے، مسجد میں لے کر آتے ہیں جی، تو ادھر پھر بابوں کی باتیں، فلانے بزرگ نے یہ بات کی، خواب آیا، سر یہ بات نہ کریں، قرآن بیان کریں، صحیح حدیث بیان کریں۔ اسی طرح یہ مدنی قافلے والے مولانا الیاس صاحب کی جو قادری صاحب ہیں، ان کی عزت کرتا ہوں دل سے، مگر وہ کہتے ہیں ہاں جی سنو تو بارہ بیان سنیں، سنو تو بارہ بیان سنیں۔ ادھر جاتے ہیں ان کی مجلس میں نے ایک دفعہ بیان سن لیا، تو میں کہا یار ایک قصہ کہانی تے کوئی سنت والی گل ہی کوئی نہیں ہے، نہ قرآن دی گل ہے نہ کوئی صحیح حدیث و ریفرنس دیندے پے نے، ریفرنس تو چلو ہے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی وہ فلانے نے یہ بات کی، فلانا اڑ گیا، ایسے نہیں۔ دین کی بات کریں، لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں جو وحی ہے، آسمان سے اتری ہے، قرآن اور صحیح حدیث، آگے پیچھے کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات میں نے جو کی ہیں، ہاں جس بات میں کوئی ایسی بات نکلی ہو، میں اس پر جس بات سے کیا ہے بات نکلی ہو یار، سیدھی سیدھی جو میں نے باتیں کی ہیں، پھر بھی میں کوئی ایسی بات نکلی ہوگی تو میں سوری کرتا ہوں، مگر قرآن کی آیت صحیح حدیث، اسی سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، ثابت کریں، ٹھیک ہے۔ علماء جو ہیں گمن صاحب، منظور مینگل صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، عوام گھاس نہیں کھاتی ہے، عوام تو آپ سے دلیل پوچھے گی ادب کے دائرے میں جی، عاجزانہ لہجے سے آپ سے دلیل پوچھے گی، اگر دلیل نہ آئی تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں، پھر کدھر جا رہے ہیں اور کدھر لے کے جا رہے ہیں عوام کو، یعنی کہ آپ اپنی جو آپ نے اپنی امت بنائی ہوئی ہے وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔